بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ میرا رب فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت مشرک کے شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے وہ معاف کر دے، چاہے ان کا عذاب دینے کے بعد معاف کر دے۔ ہم شروع دن سے ہی لوگوں کو شرکیات سے منع کر رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ ذرا اس مشرک کی اس تقریر کو، اس کلپ کو سنیں جس میں اس نے شرک کی انتہا کر دی۔ اس مجاور نے، اس قبوری نے، قبروں کے بپاری نے، تاجر نے انتہا کر دی شرک کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو اس کو ذبح کر دیتے، مشرکین کے دور میں ہوتا تو مشرکین اس کے سر کو بوسہ دیتے کہ تو ہم سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اس نے کمال کر دی ہے، ذرا سنو یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ چلو جنتی دروازے کے طواف لگا، جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ خواجہ کی دعا ہے اس پہ، جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خواجہ کرم کر دیں گے، آپ لوگوں کو بھی حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی دولت مدد فرمائیے غریب نواز حضور، یہ غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے سرکار، ان تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، حج بیت اللہ روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائی۔ حضور یہ آپ کا دربار بھی چھوٹا حج ہے سرکار، چھوٹا مدینہ ہے سرکار، ان سب کا حج قبول فرمائیے۔ یہ سب جنتی دروازے کے طواف لگانے حاضر ہوئے ہیں، ان سب کی حاضریاں قبول فرمائیے، ان سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائیے، مراد کو حاصل فرمائیے، یہاں آنے کا نیک صلہ عطا فرمائیے، ایمان کی دولت عطا فرمائیے، انہیں بار بار کامیابی کے ساتھ آپ کے در دولت پہ بلائیے۔ حضور جو نا اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائیے۔ حضور جن کے گھروں میں اس نے اس اپنے کلپ میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، پہلے خواجہ غریب نواز، غریب کہتے ہیں مسکین کو، عربی زبان میں غریب کہتے ہیں پردیسی کو، ہماری اردو میں غریب کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ، غریب نواز، غریبوں کی مدد کرنے والا۔ خود ہی نام رکھا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، کہ خود ہی نام رکھا اور خود ہی ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ ہے مجاور اور مشرک کا وتیرہ رہا۔ یہ اس نے اس میں کہا کہ خواجہ غریب نواز یعنی معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ جو اس دروازے سے گزرا، جو اس کی قبر پر دروازہ ہے، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنتی ہو جائے گا۔ اندازہ کریں جہالت کا اور شرک کا، کہ اس کو میں یہ قبوریوں کو چیلنج کرتا ہوں اور تمام دنیا کے مجاوروں کو چیلنج کرتا ہوں، جن کے نام یہ تم نے رکھے ہیں غریب نواز، فلاں، داتا، آپ یہ بتا دیں یا تم میں سے کوئی یہ بتا دے کہ مرنے کے بعد وہ کہاں ہے۔
تو اس کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں انعام کا، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان سب جنتی ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کی رحمت پر ہے کہ معاف کر دے یا پکڑ لے۔ نام تو ہم اس صورت میں رکھیں، نام بخشے بھی ہوں تو وہ غریب نواز کس طرح ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ اس کے دروازے، کہا یہ دروازے پر داخل ہو جاؤ، جو داخل ہوا وہ جنتی ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک کلپ میں یہ بات کہی۔ دوسرا اس نے کہا کہ جو تیرے دربار پر حاضر ہوئے ان کی مدد فرما، یہ شرک الاکبر کا ارتکاب ہے۔ شرک الاکبر اس شرک کو کہتے ہیں کہ جس کا ارتکاب کرنے والا انسان ابدی جہنمی ہے۔ ہم نماز میں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے مجاور قبوری، جو لوگ تیرے دربار پر حاضر ہوئے ان کی مدد کر، مدد اس سے مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ حضور یہ تیرا دربار چھوٹا مدینہ ہے، میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ قبوری لوگ، مجاور لوگ گستاخ رسول ہیں، گستاخ مدینہ ہیں۔ کہہ رہا ہے یہ چھوٹا مدینہ ہے، کس کو؟ معین الدین چشتی کی قبر کو کہہ رہا ہے یہ چھوٹا مدینہ ہے۔ کہتا ہے کہ یا غریب نواز نقل کفر کفر نباشد، کہہ رہا ہے کہ یا غریب نواز جتنے تیرے دربار پر حاضر ہوئے تمام کی تمنا کو پورا کر دے۔ تمنا تو پورا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لوگ پھر کہتا ہے جو تیرے دربار پر حاضر ہوئے ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اولاد میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہب لمن یشاء فرماتا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکی عطا فرمائے اور جس کو چاہے وہ بانجھ کر دے۔ یہ اپنے اس کلپ میں، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جتنے تیرے دربار پر آئے ان کو شفا عطا کر دے۔ شفائیں بیماریاں تو میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے شفا عطا کرے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا طلب کرتا ہے اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کس سے اولاد طلب کرتا ہے اس نے بھی شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے۔ ان قبروں پر جن کو دربار کہا جاتا ہے شرک الاکبر کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور یہ شرک یہ کر رہے ہیں، یہ شرک تو قریش مکہ کے نصیب میں بھی نہیں ہوا تھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اور آج بھی اور قیامت تک جب تک میری زندگی ہے، یہ کہتے ہیں اس سے غریب نواز اس کو لڑکے عطا کر، میں کہتا ہوں لڑکا تو لڑکی بہت دور کی بات ہے۔ لڑکے کے سر پر اربوں بال ہوتے ہیں، اربوں، الف سے اربوں۔ ایک بال بھی کوئی قبر والا مجاور یا جس کی قبر پر جا کے اس کو پکار رہے ہیں، ایک بال سر کا پیدا نہیں کر سکتا۔ آنکھ پیدا کرنا یا کسی کو عطیہ دینا یا ہدیہ دینا تو دور کی بات ہے، یہ آنکھ کے اوپر جو بال ہیں، ایک بال اکھڑ جائے تو اس کو اس کی جگہ پر لگا نہیں سکتا۔ الضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اس لیے اس نے اس کلپ میں شرک الاکبر کا ارتکاب کیا۔ اگر یہ مجاور توبہ کرنے کے بغیر مر جائے تو اس حال میں مرا کہ یہ مشرک تھا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شیطانوں، فتانوں، مشرکوں، مجاوروں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔